کہ 12واں میں ہاں. اچھا ہاں جی 12واں امام ہے تو. ہاں جی. اچھا تو کیتا کی ہے جرم کی کیتا ہے؟ جرم اے کیتا ہے سنت دے قرآن ساڑے نے. حالانکہ یہ قرآن تو پوری امت کا قرآن ہے، اور اگر کسی کتاب کے اندر کسی شخص نے کوئی بکواس کی ہوئی ہے تو اس کا نہ وہ مسلک مانتا ہے ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور نہ دیگر مسالک اس کی تائید کرتے ہیں. تو اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں امام مہدی ہوں، 12واں امام میں ہوں. اگر ایک بندے نے کفر بھی کیا ہے، گستاخی بھی کی ہے، تو اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے، اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے. ماورائے عدالت قتل کیے جا رہے ہیں، یہ قابل مذمت عمل ہے. اگر کوئی بھی مذہبی معاملہ ہو تو خدا را اس مذہبی معاملے کے اندر علماء سے ضرور رائے لیا کریں. شرعاً، اخلاقاً، قانوناً کسی بھی برے سے برے بندے کو قتل کرنا ناجائز اور نادرست ہے. اس کے خلاف کارروائی قانون کرے. بندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس مقدمہ کی مکمل پیروی کرے. اہلیان پاکستان کے اندر جو مذہبی تشدد آ رہا ہے اور بغیر سوچے سمجھے خود فیصلہ سازی کی جا رہی ہے، ماورائے عدالت قتل کیے جا رہے ہیں، یہ قابل مذمت عمل ہے. شرعاً، اخلاقاً، قانوناً کسی بھی برے سے برے بندے کو قتل کرنا ناجائز اور نادرست ہے. اس کے خلاف کارروائی قانون کرے. بندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس مقدمہ کی مکمل پیروی کرے. اگر قانوناً وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے اور دلائل سے واضح ہو جاتا ہے اور قانون اسے سزا نہیں دیتا تو قانون اور حکمران عند اللہ مجرم ہوں گے. عوام نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. قرب قیامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول کریں گے اور سیدنا امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت باسعادت ہوگی، اور آپ کی سرکردگی میں عوام الناس اہل ایمان جو ہیں وہ کفار کے خلاف جہاد کریں گے. تو 12ویں امام کی آمد کی خبر جو ہے وہ صحیح احادیث کے اندر بھی ہے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے اور ان کا آخری جو ہے وہ مہدی ہوگا. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں اگر ایک دن بھی رہ جائے گا تو رب تعالیٰ مہدی کو ضرور بھیجے گا، میرا ہم نام ہوگا، اور اس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز ادا کریں گے. صحیح مسلم کی ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ تمہاری قدر امت مسلمہ اس وقت کیا ہوگی کہ جب تم میں سے ایک فرد کے پیچھے اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم نماز کی ادائیگی کریں گے. تو کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ سیدنا امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے اور مسلمانوں کی سربراہی کریں گے، امیر جہاد بنیں گے. تو اس ذہنی معذور بندے نے بھی حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سن رکھا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کئی ایسے نفسیاتی اور ذہنی مریض ہوتے ہیں کہ جو چیز سنتے ہیں اسی کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں امام مہدی ہوں، 12واں امام میں ہوں. اس نے اقرار کیا کہ میں مسجد میں گیا ہوں اور میں نے سنیوں کے قرآن کو جلا دیا. حالانکہ یہ قرآن صرف سنیوں کا قرآن نہیں ہے، یہ قرآن تو پوری امت مسلمہ کا ہے. اور اگر کسی کتاب کے اندر کسی شخص نے کوئی بکواس کی ہوئی ہے تو اس کا نہ وہ مسلک مانتا ہے ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ دیگر مسالک اس کی تائید کرتے ہیں. تو ایسے افراد تو بہرحال تھے کہ جنہوں نے قرآن کریم کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور وہ یقیناً یہودی ایجنٹ تھے، ہر زمانے میں رہے ہیں. اور اہل تشیع کے اندر بھی ایسے لوگ گھسے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر قرآن کریم کے خلاف بکواسات کی، جس طرح کے غیر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، غیر مسلم کرتے ہیں. انہوں نے بھی غیر مسلموں کے ایجنڈے کو لے کر ان کی پشت پناہی کے اندر جو ہے وہ یہ کام کیا. تو اس بندے نے بھی کیونکہ اس طرح کی چیزیں سنی ہوئی تھیں تو اس نے کہا کہ یہ سنی قرآن ہے تو میں نے اس کو جلا دیا ہے. آئے پہلے اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو قرآن کریم جلانے کے بعد بنائی گئی ہے اور پھر اس پر بات کرتے ہیں. ہاں جی اہل بیت دا منن والا. ٹھیک ہے. ہاں جی. صحیح. تے اہل بیت دا میں کیس کیتا ہوا. ٹھیک ہے. تے یہ میرا حق ہے کہ 12واں میں ہاں. اچھا. ہاں جی. 12واں امام ہے تو. ہاں جی.
اچھا تو کیتا کی ہے جرم کی کیتا ہے جرم یہ کیتا اہل سنت دے قرآن ساڑے نے جی آپ نے ویڈیو سنی. اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بالکل معلوم ہو رہا ہوگا کہ یک شخص جو ہے یہ ایک پاگل اور دیوانہ سے شخص ہے اور بے وقوفوں والی حرکات کر رہا ہے. اس کا مینٹل چیک اپ ہونا چاہیے تھا. تو ہجوماً اس پہ حملہ کرنا اور پھر اس کے قتل کرنا، درخت پر اس کو لٹکا دینا، یہ واقعی معیوب عمل ہے. مذہبی تشدد بڑھتا چلا جا رہا ہے. مذہبی تشدد کو روکنے میں علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ان کو سمجھائیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلا جو وے ہے وہ قانون ہے. ہم نے قانونی چارہ جوئی کرنی ہے. ایسا ماحول کریٹ نہیں کرنا کہ جس کا جی چاہے وہی جس کو جی چاہے قتل کرتا پھرے. اگر ایک بندے نے کفر بھی کیا ہے، گستاخی بھی کی ہے، تو اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے، اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے. تو امت مسلمہ کو اس بات پر غور و خوض کرنا چاہیے اور خصوصاً علماء کو، عوام الناس کی اور سیاستدانوں کو اپنے اپنے حلقے میں اپنے اپنے متعلقین کی اس اعتبار سے تربیت کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بھی مذہبی معاملہ ہو تو خدا را اس مذہبی معاملے کے اندر علماء سے ضرور رائے لیا کریں، اور پھر اس کے بعد اس بندے کے خلاف جس نے گستاخی کی ہے یا قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے یا نبی علیہ السلام کے متعلق یا انبیاء کے متعلق نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے.